جہانگیر ترین نے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان بنا دی۔ لاہور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا، بولے پی ٹی آئی اپنے منشور سے ہٹ گئی تھی، ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو قوم کو امید کا قومی بیانیہ دے۔ علیم خان، فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، فردوس عاشق عوان سمیت کئی بڑے نام استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ حکومت پاکستان کا 9 مئی واقعات کی تحقیقات کو اوورسیز پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے 500 سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا۔ بعض افراد کو غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پشت پناہی اور مالی معاونت حاصل ہے۔ اور امریکی سفارت خانے کی درخواست پر وزارت داخلہ نے خدیجہ شاہ کو قونصلر رسائی دینے کی منظوری دے دی۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو امریکی قونصلیٹ سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایت۔ 3 بلین ڈالر جو امپورٹ تھی وہ ریڈیوس ہو کے کانٹیکٹ ہو کے 51.2 بلین ڈالر ہے۔ اس میں 12.1% کی کمی آئی ہے۔ امپورٹس میں 29.2% کی اور ایکسپورٹس میں 12.1% کی کمی آئی ہے۔ رواں مالی سال کے تمام معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی، زراعت، صنعت، خدمات اور سرمایہ کاری میں کمی ہوئی، خسارے، اخراجات اور نقصانات میں اضافہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ جی ڈی پی گروتھ 0.29% رہی۔ امپورٹ 72 ارب ڈالر سے کم ہو کر 51 ارب ڈالر رہ گئی۔ ایکسپورٹ میں 12%، ترسیلات زر میں 13% کمی آئی۔ رواں مالی سال جولائی تا مارچ مہنگائی کی شرح 29% تک ریکارڈ ہوئی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا مالی سال حادثات سے بھرپور رہا، اسی وجہ سے اہداف کے حصول میں ناکامی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اول جو ترجیح تھی وہ آئی ایم ایف سے بات کرنی تھی۔ نومبر میں اگر آئی ایم ایف سے بات کر لیتے تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے کتنے عرصے تک ڈالر جو ہے اس کو ایک ریٹ پہ رکھا، پتہ نہیں کیوں، اس سے آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی، اس سے آپ کا ریمیٹنس کم ہو گیا۔ آئی ایم ایف معاہدے سے متعلق حکومت نے نومبر میں کچھ نہیں کیا، اس وقت بات کر لیتے تو ڈالر اتنا اوپر نہ جاتا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی اے آر وائی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ منی بجٹ لانا پڑے۔ روٹی، چاول، گندم مہنگی ہو چکی ہے، عام آدمی کا گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 30، پینشن میں 20% اضافے کا امکان۔ بجٹ کا حجم 13,800 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ 7,300 ارب روپے قرضوں اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق 1,300 ارب روپے سبسڈی کے لیے مختص ہوں گے۔ 700 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز عائد کرنے کی بھی تیاری۔ National circumstances, energy has become a real challenge. TAPI will bring an era of regional cooperation and regional prosperity. پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان ٹاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دنیا بھر میں توانائی بحران ایک اہم چیلنج ہے، وقت آ گیا ہے ٹاپی منصوبے پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ امید ہے یہ منصوبہ خطے میں ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ غیر منتخب افراد کو میئر اور چیئرمین بنانے کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل کو 13 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیے، آپ کا کیس فوری سماعت کی نوعیت کا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کے لیے ووٹنگ 15 جون کو ہوگی۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخاب کو تیزی سے مکمل کرانا چاہتی ہے کیونکہ اس نے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پہلے یہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے، موجودہ ملکی حالات میں کراچی کی مردم شماری کو غائب کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی دیہی علاقوں کے بعد شہروں میں بھی وڈیرہ شاہی مستلد کرنا چاہتی ہے۔ افغان صوبے بدخشاں میں مسجد میں دھماکہ، 15 افراد جاں بحق۔ افغان میڈیا کے مطابق دھماکہ صوبے کے نائب گورنر کی فاتحہ کی تقریب میں ہوا۔ وزیر اقتصادیات قاری دین محمد حنیف کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع۔
ایک اور نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کے خلاف میدان میں آ گیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ کیسر شیخ کا کہنا ہے ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے، IMF آپ کو انکار کر رہا ہے، حکومت معاشی ٹیم تبدیل کرے۔ ARY نیوز کو انٹرویو میں بولے اسحاق ڈار کوئی مشورہ نہیں کرتے، ابھی تک قائمہ کمیٹی میں بھی نہیں آئے، سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، یہ جمہوریت نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی آ جائے۔